پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر سن 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن ایک سوال کا جواب آج دن تک نہیں مل پایا، اور وہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان کے قاتل کو زندہ پکڑنے کی بجائے بھرے مجمع میں پولیس نے گولی مار کر ہلاک کیوں کیا؟ اگر قائد ملت کا قاتل زندہ پکڑا جاتا تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی شہادت کے پیچھے کار فرما لوگ بے نقاب ہو جاتے، اور شاید اسی وجہ سے قاتل کو بھی موقع واردات پر ہی مار دیا گیا۔ ایم ایس وینکٹ رامانی اپنی کتاب پاکستان میں امریکہ کا کردار میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو ایک افغان شہری قرار دیا۔ افغان حکومت کے ترجمان نے فوراً پرزور دعویٰ کیا کہ اکبر کو اس کی قوم دشمن سرگرمیوں کی بنا پر افغان شہریت سے محروم کیا جا چکا تھا، اور انگریز حکام نے اسے صوبہ سرحد میں پناہ دے رکھی تھی۔ جلد ہی یہ انکشاف بھی ہو گیا کہ انگریزوں نے اس کا جو وظیفہ مقرر کیا تھا وہ حکومت پاکستان ادا کرتی رہی تھی۔ اس زمانے میں نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ حکومت کا وظیفہ خار پاکستانی قاتل کے عنوان سے شائع ہوئی، جس کے مطابق پاکستانی حکام نے تسلیم کیا کہ وہ افغان شہری جس نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل کیا، وہ حکومت پاکستان کا 450 روپے یعنی 155 امریکی ڈالر کا ماہانہ الاؤنس حاصل کرتا تھا۔ یاد رہے کہ لیاقت علی خان کا قاتل سٹیج کے بالکل سامنے اس قطار میں بیٹھا تھا جہاں CID والوں کے لیے جگہ مخصوص تھی۔ اپنی نشست سے وہ لیاقت علی خان کو بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ وہ اس نشست تک کیسے پہنچا، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس پر کئی دہائیوں بعد بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جب اکبر نے 2 گولیاں چلائیں تو اس کے فوراً بعد پاس بیٹھے افراد اس پر جھپٹ پڑے، انہوں نے مار مار کر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اس پر گولیاں بھی چلائی گئیں، اور ان میں کم از کم ایک گولی ایک پولیس افسر نے چلائی تھی، جس نے بعد ازاں یہ گواہی دی کہ گولی چلانے کا حکم اسے ایک اعلیٰ افسر نے دیا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس کے تربیت یافتہ اہلکار یہ نہیں جانتے تھے کہ قاتل کو جان سے مارنے کے بجائے زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے؟ جب اتنے سارے لوگ قاتل پر جھپٹے ہوں گے جنہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں، تو اس کے بعد وہ یقیناً اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اپنے پستول کا مزید استعمال کرے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ تھی کہ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے اس کے باوجود اسے گولی مارنے کا حکم دیا، اور ان کے اس حکم پر فوری عمل درآمد بھی ہو گیا۔ لیاقت علی خان کے قتل کا معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ سن 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہوا، جس کے فوراً بعد راولپنڈی فائر بریگیڈ کے عملے نے جائے وقوع کو پانی کے ذریعے دھو کر چمکا ڈالا۔ مشرف جنتا کا یہ عمل آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کے مطابق جائے وقوع سے سینکڑوں شواہد مل سکتے تھے، مگر دھوئے جانے کے بعد صرف چند ایک شواہد ہی مل پائے۔ پاکستان میں لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک جتنے بھی سیاسی لیڈر قتل ہوئے، ان کے قتل کی سازش کس نے، کب اور کیوں تیار کی، یہ آج بھی ایک راز ہی ہے۔ لیاقت علی خان کے قتل کی تحقیق کرنے والے افسر اور اس حوالے سے تمام دستاویزات ایک ہوائی حادثے میں انجام کو پہنچ گئی۔ سید نور احمد اپنی کتاب مارشل لاء سے مارشل لاء تک میں لکھتے ہیں کہ نوابزادہ اعتزاز الدین جو اس مقدمے کی تفتیش سے متعلق اہم کاغذات لے کر وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی طلبی پر ان سے ملاقات کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہے تھے، فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ہوائی جہاز کو یہ حادثہ جہلم کے قریب پیش آیا، جہاں کسی اندرونی خرابی کی وجہ سے جہاز کو آگ لگ گئی، اور مسافر اور ان کا سامان اور لیاقت علی خان کے قتل کے مقدمے سے متعلق تمام اہم کاغذات بھی نظر آتش ہو گئے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو نئی کابینہ بنی تھی، اس میں نواب مشتاق احمد گرمانی کو، جو اس سے پہلے وزیر برائے امور کشمیر تھے، وزیر داخلہ کا عہدہ مل گیا تھا۔ قتل کے متعلق تفتیش بے نتیجہ رہی تو لامحالہ گرمانی صاحب کو اعتراضات کا نشانہ بننا پڑا۔ ان اعتراضات سے بچنے کے لیے انہوں نے بہت دیر بعد ایک مرحلے پر انگلستان کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد حاصل کی، اور وہاں سے ایک ماہر سراغ رساں کو بلا کر تفتیش پر مامور کیا، لیکن یہ اقدام بھی محض اتمام حجت ثابت ہوا۔ اس سے لیاقت علی خان کے قتل کے اسباب پر کوئی روشنی نہ پڑ سکی۔ اس کے بعد سن 1958 میں ایک عجیب انکشاف ہوا۔ فروری سن 1958 میں جب ہتک عزت کا مشہور مقدمہ بنام ZA سلہری لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کے روبرو زیر سماعت تھا، تو ایک نقطے کی تصدیق کے لیے عدالت نے لیاقت علی خان کے قتل کے متعلق پولیس کی تفتیشی کارروائیوں کی فائل دیکھنا چاہی، اور اٹارنی جنرل پاکستان سے جو عدالت میں موجود تھے دریافت کیا کہ کیا اس تفتیش سے متعلق سرکاری فائل عدالت کو مہیا کی جا سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے 25 فروری سن 1958 تک ضروری معلومات مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو عدالت نے اٹارنی جنرل کو ایک چٹھی بھجوائی۔ اس نے جواب میں کہا کہ متعلقہ فائل حکومت مغربی پاکستان کے چیف سیکرٹری کی تحویل میں ہے۔ عدالت نے اس فائل کو منگوانے کے لیے سمن جاری کیے۔ 1 اپریل سن 1958 کو صوبائی حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر بیان کیا کہ متعلقہ فائل گم ہو چکی ہے اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے لیے مہلت بھی مانگی گئی۔ 8 مارچ کو CID کے ایک افسر نے عدالت کو مطلع کیا کہ تلاش کے باوجود فائل کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، لہذا حکومت اسے پیش کرنے سے معذور ہے۔ لیاقت علی خان کے قتل پر سیاستدانوں کے رویوں کے بارے میں ایوب خان اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھتے ہیں کہ جب میں پاکستان واپس آئے تو مجھے کراچی میں نئی کابینہ کے اراکین سے ملنے کا اتفاق ہوا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی نہ تو مسٹر لیاقت علی خان کا نام لیا اور نہ ہی ان کے منہ سے اس واقعے پر افسوس یا دردمندی کے 2 بول ہی نکلے۔
गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद भी इस हकीकत से बेखबर थे। इन हजरात में से हर एक ने खुद को किसी न किसी तरह तरक्की के बाब अरूज पर पहुंचा दिया था। वजीर आजम लियाकत अली खान की मौत ने गोया इनके लिए तरक्की की नई राहें खोल दी थी। इस बात से दिल में हद दर्जा कराहत और नफरत पैदा होती थी। बात तो बेशक तलख है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इन सब लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया हो कि वाहिद शख्सियत जो इन सबको काबू में रख सकती थी दुनिया से उठ गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।